کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عام سا تفریحی سفر آپ کی زندگی کا سب سے خوفناک سفر بن سکتا ہے؟ ایک پرانی کرولا گاڑی اور گلگت کی طرف رات کے وقت سنسان پہاڑی راستہ، ایک لمحے کی شرارت اور اگلے لمحے ایک عجیب برقع پوش عورت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ایسی عورت جو نہ صرف ان کی باتیں سن رہی تھی بلکہ انہی کی آوازوں میں وہی جملے دہرا رہی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا کوئی اور دنیا کی مخلوق ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی؟ اس رات ان چاروں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ صبح ہاسپٹل کیسے پہنچے؟ یہ کہانی ان لمحوں کی ہے جنہیں وہ دوست آج بھی نہیں بھول پائے۔ تو جلدی سے اپنے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے، کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے، کیونکہ یہ سٹوری آپ کو لے کے جانے والی ہے امیجینیشن میں۔ شروع کرتے ہیں آج کی اپنی سٹوری۔ آج کی کہانی ہمارے ساتھ کاشان نے سرگودا سے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، السلام علیکم، یہ واقعہ میرے ساتھ 1980 میں پیش آیا تھا۔ اسکول میں ہی ہم 4 لڑکوں کا ایک گروپ بن گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی بھائی چارے میں بدل گئی۔ پھر ہم لوگ یونیورسٹی تک ساتھ رہے۔ ہم لوگ میٹرک سے پلان بنا رہے تھے کہ ہمیں گھومنے پھرنے جانا چاہیے۔ کبھی تعلیم کی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا پاتے اور کبھی گھر والوں کی وجہ سے۔ جب ہم لوگ کالج پہنچے تو سوچا کہ اتنا پرانا پلان ہے، اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ چونکہ پہلی دفعہ ہم گھومنے جا رہے تھے تو کوئی ایسی ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے جو یادگار بن جائے۔ جیسے ہی ہماری کالج سے چھٹیاں ہوئیں، ہم لوگوں نے اپنا سامان باندھا اور گلگت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا دوست اپنی ایک گاڑی لے کر آیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ 76 کی کرولا تھی۔ اس وقت چونکہ کالج کی چھٹیاں چل رہی تھیں تو ہم لوگ خلاف معمول کافی لیٹ اٹھے تھے، شاید دوپہر 2-3 بجے۔ بس پھر ناشتہ کیا تھا، سامان وغیرہ باندھا۔ یہی سب کچھ کرتے کراتے ہم لوگ نکلنے کے لیے لیٹ ہو گئے تھے۔ اتنا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ پلان یہ بنایا تھا کہ ہم لوگ رکتے رکتے جائیں گے، مطلب رستے میں سٹے تو ضروری تھا۔ اب ایک رات میں تو گلگت نہیں پہنچ سکتے تھے، روڈز بھی اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں تھے، بہت زیادہ کھڈے اور ٹوٹی پھوٹی ہوئی روڈیں تھیں اس ٹائم۔ سفر کے دوران ہم 11-12 بجے تک رات کو گاڑی چلائیں گے، پھر جہاں تک پہنچیں گے وہیں ہوٹل لے کے سٹے کر لیں گے۔ ہمارا پہلا سٹے اسلام آباد میں ہوا۔ پھر اگلے دن دوبارہ عصر کے ٹائم ہی ہم لوگ نکلے۔ پورا دن ہم لوگ اسلام آباد ہی گھومتے رہے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے ہمیں 2 دن گزر گئے۔ ہم جہاں تک پہنچ گئے تھے، اب گلگت کا سفر صرف 6 گھنٹے کا رہ گیا تھا۔ ہم نے مغرب کے وقت سفر کا آغاز کیا کیونکہ پتہ تھا کہ 6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر تو ہم لوگ گھبرا گئے۔ وہ پوری سنسان روڈ تھی، ہر طرف پہاڑ بیابان۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے 4 دوستوں میں 2 بہت زیادہ شرارتی بھی تھے اور شودے قسم کے لڑکے تھے۔ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ایک وہ اور دوسرا میں، ہم دونوں ہی بہت شریف بچے تھے۔ جیسے ہی وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہوا، ان دونوں نے جناتی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ بار بار کبھی کہتے تھے کہ دیکھو پیچھے کوئی آ رہا ہے، کبھی کہتے کہ وہ دیکھو سامنے کون بیٹھا ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگتے کہ تو ہے ہی ڈرپوک۔ ان کی شرارتیں حد سے زیادہ آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہم جتنا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اتنی ہی زیادہ ہی شوخیاں کرے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہی گاڑیوں کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اب ان کا نیچے کا دھڑ گاڑی کے اندر تھا اور اوپر والا دھڑ گاڑی کے باہر۔ وہ باہر نکل کر زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے کہ یہاں کوئی ہمارا جن انکل ہے یا کوئی چڑیل آنٹی۔ وہ ایسی آوازیں لگائے جا رہے تھے اور آگے سے خود بخود ہنسے بھی جا رہے تھے۔ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی
کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے شور شرابے سے میں نے دیکھا درختوں سے پرندے اڑنے لگے، کیونکہ وہ جگہ تو ویسے بھی اتنی خاموش تھی، وہاں کے تو جانوروں کو بھی عادت نہیں ہوگی کہ کوئی اس طرح کا شور مچائے۔ ایک دم سے جیسے ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ دوست تھے کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی شوخیاں تب ختم ہوئیں جب گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا۔ گاڑی چونکہ تھوڑی سپیڈ میں تھی، ٹائر بلاسٹ ہونے سے بے قابو ہو گئی، لیکن اللہ نے ہمیں کھائی میں گرنے سے تو بچا لیا۔ لیکن ہمارا جو دوست ایک دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اگر وہ دروازے کے اوپری حصے کو ہاتھ سے نہ پکڑے ہوتا تو جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ گاڑی سے سیدھا باہر جاتا، جبکہ باہر ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی۔ ہمیں اپنے آپ کو نارمل کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ ہم لوگ بالکل چپ سادھے وہیں بیٹھے رہے۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنا، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جب کچھ دیر بعد ہوش و حواس قابو میں آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ باہر نکل کر ٹائر بدلتے ہیں۔ اب ہم دونوں شریف بچے ٹائر بدلنے میں لگ گئے تھے، جبکہ وہ دو خطنگے دوست ہلکے ہونے کے لیے چلے گئے۔ وہ ہلکا ہونے کے لیے سامنے پہاڑی کی طرف ہی گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے چہروں پر بے تحاشا خوف تھا۔ ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مجھے آ کے کہہ رہے تھے کہ کاشان، کوئی ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کون پیچھے لگ گیا ہے؟ وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے جا رہے تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ وہ دیکھ، سامنے اس درخت کے پیچھے تجھے عورت نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں بھی وہ دیکھ کر گھبرا گیا اور چیخیں مارنے لگا۔ اپنے دوستوں سے کہا کہ یہاں سے نکلو، لگ رہا ہے کہ کوئی چڑیل ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے دونوں خطنگے دوست اس طرح ہنسے کہ لگ رہا ہو کہ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ سڑک پر لیٹ کر ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے، کاشان تو کتنا بڑا پھٹو ہے، ہم تو تیرے ساتھ مذاق کر رہے تھے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب واقعی میں نے دوبارہ غور کیا تو وہ ایک پودا تھا جو درخت کے بالکل ساتھ ہی لگا ہوا تھا، اور وہ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ اب اگر آپ کے دماغ میں ڈر چھایا ہوا ہو تو آپ کو تو ہر چیز ہی جن چڑیل لگتی ہے۔ مجھے اپنے دوستوں کی اس حرکت پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم ابھی مرتے مرتے بچے ہیں اور تم لوگوں کو ابھی بھی مذاق سوجھ رہا ہے۔ میری بات سن کر اور مجھے اتنا غصے میں دیکھ کر وہ دونوں بھی تھوڑی دیر کے لیے تو سیریس ہو ہی گئے۔ ہم لوگ ابھی اپنا ٹائر بدل ہی رہے تھے کہ اوپر پہاڑوں میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر آ کر سڑک پر گرے۔ ہم لوگ پہلے تو ایک دم گھبرا گئے، کیونکہ ایسے پہاڑوں پر جنگلی بلیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جلدی سے ٹائر چینج کیا، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھگا دی۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی دوستوں کو سمجھانے لگا کہ یار ایسی حرکتیں مت کرو، جس طرح کی چیزیں تم لوگ کر رہے ہو اس سے وہ چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں، لیکن جاہل تو پھر جاہل ہی ہوتا ہے، اس کو کہاں کسی کی بات سمجھ آتی ہے۔ اب پہلے تو میرے وہ دونوں دوست مجھ سے معذرت کرنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑی کے دروازے پر بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگے کہ جن انکل ہمیں معاف کر دیں، چڑیر باجی ہمیں معاف کر دیں، آپ نے ہمارا ٹائر بھی پنچر کر دیا تھا، ہم لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے مہمان بھی ہیں، اگر آپ لوگ ہمیں کھانے پر بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں، اگر آپ کا کوئی ہوٹل وغیرہ بھی ہے تو ہمیں کمرہ کرائے پر دے دیں۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کالج کے لڑکے اتنی بچوں والی ٹھنڈی ٹھنڈی کامیڈی کیوں کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ اتنے بڑے حادثے سے بچے تھے، لیکن یہ لوگ ابھی بھی سیریس نہیں ہو رہے تھے۔ میرا دوست جو آگے گاڑی چلا رہا تھا مجھے کہنے لگا، کاشان ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، تو کیوں اپنا دماغ خراب کر رہا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو نہ آئے۔
میں آنکھیں بند کر کے پیچھے سیٹ پر ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں تو بند تھیں لیکن میں سو نہیں رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے دوستوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ چڑیل باجی، سنا ہے کہ آپ خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ جن انکل بکروں کے روپ میں آ کر ٹانگیں لمبی کر کے ڈراتے ہیں۔ ایک بات سن کر تو میری بھی ہنسی نکل گئی۔ کہنے لگے کہ اپنے میاں جن انکل کو منع کر دیں کہ وہ اس وقت بکرے کے روپ میں نہ آئیں، کیونکہ ہمیں اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ کہیں ہم ان کو کھا نہ جائیں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، کہیں یہ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ یہ کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے تھے۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی تھیں، مجھے اپنے دوستوں کی آوازیں آنے لگیں کہ جلدی سے گاڑی روکو، وہ دیکھو سامنے لڑکی کھڑی ہے۔ ابھی ہم جو تھوڑی دیر پہلے حادثے سے گزرے تھے، اس وجہ سے ہماری گاڑی کی سپیڈ آہستہ ہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اب یہ لوگ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ جو دوست آگے گاڑی چلا رہا تھا، میرے باقی دو دوست اس کے کندھے پر ہاتھ مار مار کے اس کو گاڑی روکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ دوست جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ بیک ویو مرر پہ میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے مجھ سے اجازت لے رہا ہو کہ گاڑی روکوں یا نہ روکوں۔ ان دونوں دوستوں نے جب دیکھا کہ یہ گاڑی نہیں روک رہا تو ان دونوں میں سے ایک نے ہینڈ بریک کھینچ دی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں واقعی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ برقعے میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کی ایج کا تعین نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ تم لوگ رات کے اس پہر اس سناٹے میں ایک عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے ہو جس کو تم جانتے تک نہیں ہو۔ وہ دوست ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ یار تو ہمیشہ کا ہی بزدل ہے۔ وہ سامنے عورت کھڑی ہے، اس کو ذرا آگے تک چھوڑ دیں گے، تھوڑا شغل بھی لگ جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ کوئی جن ہوئی، تم لوگ خود ہی تو ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں کوئی جن ہے تو کسی عورت کی شکل میں آ جائے۔ میری بات سن کر میرے دوست پھر مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ یار ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، بھلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جن یا چڑیل کسی عورت کے روپ میں آ کر کھڑی ہو جائے۔ میرے دوست کہنے لگے کہ بھائی یہ کوئی 2 نمبر عورت لگ رہی ہے جو ٹورسٹ حضرات کو اٹریکٹ کرنے کے لیے رات کے اس پہر سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے گاڑی ریورس کروا دی۔ ہم لوگ گاڑی ریورس کر رہے تھے جب اس لڑکی کے پاس پہنچے۔ میرے ان 2 لفنگے دوستوں میں سے ایک نے اس عورت سے پوچھا کہ میڈم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو آگے تک چھوڑ سکتے ہیں۔ اس عورت کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی حسین عورت ہوگی۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا، ہم تو اس کی آواز سن کر ہی مہک اٹھے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اب یہاں سے کوئی ویگن وغیرہ گزرے گی تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے اس لفنگے دوست نے اس عورت سے دوبارہ کہا کہ پریشانی والی کیا بات ہے، آپ کا شان کی بہنوں کی طرح ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ مجھے اپنے دوست پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اسے میں ہی ملا تھا اس کا بھائی بنانے کے لیے۔ خیر ہم تینوں دوست پچھلی سیٹ پر آ گئے، اس کو ہم نے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، میرے دونوں لفنٹر دوستوں نے اس عورت سے بات کرنے کا موقع تلاش کرنے لگے، لیکن حیرت انگیز طور پر کہ بجائے پہلے ہم سوال کرتے، وہ خود ہی بول پڑی اور ہم سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ رات کے وقت اس سڑک پر سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو لوگ اکثر دن کے وقت ہی آتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رات کو سفر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت بہادر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی، خود ہی جواب دے رہی تھی، اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم چاروں ہی اس کے اوپر لٹو ہو گئے تھے اور دل ہی دل میں اس سے نکاح کے خواہش مند تھے۔
اس کی آنکھیں، اس کی شخصیت، بولنے کا انداز، ہنسنے کا انداز، کوئی بھی سنتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ رات کے اس پہر آپ سڑک پر اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو یہاں پہاڑوں پر ہی رہتی ہوں۔ اب اس میں ہمارے لیے کوئی بھی حیرت کی بات نہیں تھی، ایسے علاقوں میں اکثر لوگ پہاڑوں پر ہی رہتے ہیں۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی تھیں؟ میرے اپنے دماغ میں جو بات چل رہی تھی پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے لگا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، اس کی دوائی لینے کے لیے اس پہر یہ گلگت جا رہی ہوگی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں یہ مغرب ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو، کوئی دوائی وغیرہ لینی ہو، اس وقت ہی یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ لیکن اس کا آگے کا جواب انتہائی حیران کن تھا، میں بالکل بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کی آوازیں سن کر باہر آئی ہوں۔ اب میرا دوسرا دوست بولا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ آپ ہی تو آوازیں لگا رہے تھے کہ اگر کوئی چڑیل بازی ہے یہاں پر تو آ جائے۔ اچھا، یہاں تک بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ چونکہ پہاڑوں پہ آواز گونجتی ہے تو ہو سکتا ہے جب میرے دوست آواز لگا رہے ہوں تو اس نے بھی آواز سن لی ہو اور اب یہ ہمارے ساتھ کھیل رہی ہو۔ میں نے آگے سے ہنستے ہوئے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چڑیل ہیں؟ اس نے آگے سے صرف اتنا جواب دیا کہ جی۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑی تمیز تہذیب والی چڑیل لگ رہی ہے۔ وہ ہر بات کا جواب دیکھ کر بڑے زور سے ہنستی تھی۔ ابھی 2-3 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ ہم نے سوچا کہ چلو ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلتے ہیں، اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ چڑیل کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ کہنے لگی کہ ہم لوگ تو جنات میں سے ہیں، آپ انسان ہم لوگوں کو چڑیل کہتے ہیں۔ اب تو مجھے اس کی باتوں میں اور مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ جنات کے بارے میں اور کچھ بتائیں جو ہم لوگ نہ جانتے ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ہم بھی آپ کی ہی طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور دوستوں کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ یار یہ عورت تو بہت بڑی چھوڑو ہے، بھلا جنات بھی اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جنات کھاتے کیا ہیں؟ کہنے لگی کہ ویسے ہی حلال جانور جیسے آپ کے ہاں ہوتے ہیں، ہم بھی جنگلوں سے پکڑ کر انہی کو کھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ سنا تو یہ ہے کہ جنات نظر نہیں آتے، تو آپ ہمیں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جنات اپنی اصل شکل میں نظر نہیں آ سکتے، لیکن میں تو اس وقت آپ کے سامنے انسانی شکل میں ہوں۔ میرا دوست میرے کان میں کہنے لگا کہ اس سے کوئی ایسی چیز پوچھ جو یہ نہ کر سکے اور ہمارے جال میں پھنس جائے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میرا اتنا بڑا لفنٹر دوست سوال میرے سے کروا رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا اور پوچھا کہ اچھا سنا ہے کہ جنات تو غائب بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ ذرا غائب ہو کر تو ہمیں دکھائیں۔ وہ آگے سے کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر میں غائب ہو گئی تو آپ سب لوگ ڈر جائیں گے۔ اب یہ مذاق کافی ڈریگ ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میڈم سچ سچ بتائیں، آپ رات کے وقت باہر کیوں کھڑی ہوئی تھیں اور اس وقت گلگت کیوں جا رہی ہیں؟ کیا گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ وہ بڑے کانفیڈنس سے آگے سے بولی کہ جو سچ تھا وہ میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن کیا آپ نے اس بارے میں سوچا ہے رات کے اس پہر اتنے اندھیرے میں ایک جوان لڑکی 4 جوان لڑکوں کے ساتھ اکیلی گاڑی میں کیوں بیٹھے گی؟ حقیقت یہ تھی کہ اب ہم اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ واقعی یار یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ پہلے تو ہم اس کی آواز اور اس کی ہنسی میں ہی محو ہو کر رہ گئے تھے، اب جب اس نے خود یہ بات کہی تب ہمیں اس چیز کا خیال آیا اور ایک ڈر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ ہم دل میں سوچ رہے تھے کہ یار یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، ہم لڑکوں کے ساتھ اکیلی کیسے بیٹھ گئی تھی؟
پھر آگے جو ہم نے سنا وہ سن کر ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آگے سے میرے دوست کی آواز آئی کہ یار وہ دیکھ، وہ سامنے عورت کھڑی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے دوست کی آواز آئی کہ یار یہ عورت کوئی 2 نمبر لگ رہی ہے۔ پھر میری آواز آگے سے آئی، اگر یہ لڑکی کوئی چڑیل ہوئی تو کیا ہوگا؟ مطلب کہ وہ ساری باتیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس لڑکی کو بٹھانے سے پہلے کری تھیں، وہ آگے بیٹھی ہوئی لڑکی وہ سارے ڈائلاگ ریپیٹ کر رہی تھی، اور وہ بھی ہماری آوازوں میں۔ میرا دوست جو آگے گاڑی چلا رہا تھا اس نے ایک دم بریک لگا دی، اور سمجھ لیں کہ تقریباً گاڑی ابھی رکی بھی نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول کر کود گیا۔ پیچھے ہم لوگوں نے اپنے اپنے دروازے کھولے، ہم بھی باہر کود گئے۔ مجھے یاد ہے کہ آخری دفعہ جب تک میں ہوش میں تھا مجھے اپنے آس پاس سے بکروں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم گاڑی سے چھلانگ لگا کر بے ہوش ہوئے تھے یا پھر کوئی اور معاملہ ہوا تھا۔ تو ہم چاروں ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے۔ مقامی لوگ ہمیں لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ وہ مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ ہماری گاڑی ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی اور آپ چاروں گاڑی کے باہر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ لگتا تو ناقابل یقین ہے، اگر میرے اکیلے کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن ہم چاروں ایک جیسا خواب کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ بات آج بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھا ایک واقعہ جو کاشان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جو واقعہ ہمیں اچھا لگے گا ہم اس کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔